بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو لیسن پڑھنے والے ہیں یہ ایک پوئم ہے، اردو کی نظم ہے جس کا نام ہے پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ۔ اس کے پوئٹ ہیں ون اینڈ اونلی شاعر مشرق، دی پوئٹ آف ایسٹ علامہ محمد اقبال، جن کی شاعری میں ایک اپنا ہی سوز ہے۔ ان کی شاعری حب الوطنی سے لے کے اسلامی اقدار سے لے کر انسانی تہذیب تک یہ تمام پہلوؤں کا عکاسہ کرتی ہے، تمام پہلوؤں کو یہ احاطہ کرتی ہے۔ شاعر مشرق 9 نومبر کو پیدا ہوئے 1977 میں، اور ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ نور محمد ان کے والد صاحب، ان کی تربیت میں انہوں نے اپنی پوری جن کا بچپن، اپنی ابتدائی تعلیم ایک مذہبی طور پہ حاصل کی۔ بعد میں یہ اپنی اعلیٰ اسٹڈی کے لیے انگلستان بھی گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب یہ واپس ہے تو ان کا انٹرسٹ کسی طرح سے پوئٹری کے اندر آیا۔ تو ان کی پہلی بک جو اسرار خودی کے نام سے ہے 1912 کے اندر وہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، بڑوں سے لے کے بچوں تک تمام کے لیے۔ آپ کی تصانیف کے اندر خودی کا جذبہ بڑا نظر آتا ہے۔ آپ کی شاعری کے اندر آپ نے ہمیشہ خودی کا کہا ہے، نوجوان مسلم کو ایک خودی کے اوپر زور دیے گئے، دوسرا اس کی محنت کو، اس نوجوان کی ہمت کو شاہین سے ملایا ہے۔ شاہین کی طرح تیز اونچا اڑنا چاہیے، اپنے مقصد کو کبھی بھولے نہ، بڑا مقصد رکھے۔ بڑی قومیں جس طرح بڑا مقصد رکھتی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ان کی مشہور تصانیف کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ضرب کلیم، بال جبرائیل، جوید نامہ اور ارمغان حجاز اور علم الاقتصاد، یہ ساری مشہور کتابیں ہیں۔ پیام مشرق بھی ہے، بانگ درا بھی ہے، رموز بے خودی بھی، اسرار خودی پیور فارسی کے اندر لکھی گئی ہے۔ بال جبریل جو ہے یہ مکمل طور پہ اردو کے اندر لکھی گئی ہے اور 1927 میں اسے ریلیز کیا گیا۔ تو علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے نام ایک اہم استعاراتی پیغامات دے کر کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ہمیشہ اتفاق میں رہنا چاہیے۔ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی ٹہنی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس راستے اب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی ٹہنی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس پہ نہ پہ پھول اگ سکتے ہیں نہ ہی پھل، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ ہم اکٹھے رہ سکیں۔ اسے ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ تو چاہے وہ کتنی بھی بہار آ جائے، ایسی ڈالی پھر کبھی نہیں اگ سکتی۔ ایک دفعہ مسلمان نا اتفاقی میں چلے گئے، دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس پوری نظم کے اندر علامہ اقبال امت مسلمہ کو اتحاد و یگانگت کا درس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ابھرا اور 30 سال کے خلفائے راشدین کے عرصے میں دنیا کا ایک تہائی حصہ فتح کر لیا اور اسلام کا بول بالا کر دیا، کیونکہ اس وقت نعرہ تکبیر کی فضا سے مسلمانوں کا جذبہ ایمانی تر و تازہ ہو جاتا تھا، اور میدان جنگ میں ایک ایک مسلمان 10 کافروں پہ حاوی ہوتا تھا، اور آپس میں اتحاد و یگانگت و اتفاق کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کئی فتنے آئے لیکن مسلمانوں نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ آتی گئی، جدا ہوتے گئے، علیحدگیاں آتی گئیں، غیر آتا گیا، غدار آتے گئے، اپنی مطلب پرستی آتے گئی، ویسے ویسے مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے اور اپنی وہ پہچان، شان و شوکت، وہ دنیا پر ہونے والا دبدبہ انہوں نے کھو دیا۔ تو علامہ اقبال کے اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک یونٹی میں رہیں، کیونکہ یونین اسٹرینگتھ، اسی میں ہی سب کی بھلائی، اسی میں ہی اصل اقوام کی طاقت پنہاں ہے۔